ہم بات کر رہے ہیں مشکل وقت کے بارے میں اور میرے پاس 20 منٹ ہیں جس میں میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک کہانی یاد دلاؤں جو آپ پہلے ہی جانتے ہیں۔ آپ اس کہانی کو جانتے ہیں مگر میں چاہتا ہوں کہ اس کہانی سے کچھ سبق نکالیں تاکہ آپ اور میں اپنی زندگی کے مسئلوں کو بہتر طریقے سے سمجھ اور حل کر سکیں۔ ہم سب کی زندگی میں مسئلے ہوتے ہیں، میرے بھی کچھ مسئلے ہیں اور آپ کے بھی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فرق بس اتنا ہے کہ کسی کے مسائل زیادہ ہیں اور کسی کے کم۔ اللہ تعالیٰ مومن کو آزماتے ہیں۔ جو بھی حالات آپ پر آ رہے ہیں، چاہے اچھے ہوں یا برے، اگر وہ آپ کو اللہ کے قریب کرتے ہیں تو یہ اللہ کا انعام ہے، اور اگر وہ حالات آپ کو اللہ سے دور لے جا رہے ہیں تو یہ اللہ کا عذاب بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کسی حالت سے گزر رہے ہو، چاہے وہ اچھی ہو یا بری، اللہ کے قریب ہو جائے۔ میرا ایک سوال ہے، اللہ کے نبیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت کون تھے؟ کیا کوئی جواب دے سکتا ہے؟ مجھے دو نام سنائی دے رہے ہیں، رسول اللہ اور حضرت یوسف۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ کے بارے میں صحابہ کہتے تھے کہ آپ کا چہرہ ایسا تھا جیسے چاند کا ایک حصہ ہو، آپ کو سب سے خوبصورت اور بہترین انداز میں پیدا کیا گیا تھا۔ بعض صحابہ یہاں تک کہتے تھے کہ یوں لگتا ہے کہ آپ کو ویسے ہی پیدا کیا گیا ہے جیسے آپ چاہتے تھے۔ لیکن قرآن میں انبیاء کی کہانیوں میں سب سے خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام تھے، مگر ان کی زندگی میں مشکلات ہی مشکلات آئی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم آپ کو بہترین قصہ سنا رہے ہیں، ذرا سوچے، سب سے خوبصورت اور بہترین کہانی، مگر وہ کہانی مشکلات اور تکالیف سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت یوسف کے بھائی ان سے حسد کرتے تھے، انہوں نے اپنے والد سے جھوٹ بولا اور اپنے ہی بھائی کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ یہ دیکھیں شیطان انسان کو کس طرح بہکاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، مشکل میں ہو یا آسانی میں، شیطان کو اپنے اوپر غالب نہ ہونے دیں کہ وہ آپ سے ایسا کچھ کروا دے جو اللہ کو ناپسند ہو۔ اگر آپ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں یا آپ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں مگر کسی وجہ سے نہیں ہو پا رہی، تو سمجھیں کہ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ یاد رکھیں، اگر اللہ نے لکھ دیا ہے کہ آپ کی شادی اس شخص سے نہیں ہوگی تو چاہے آپ کتنا بھی چاہیں وہ نہیں ہوگی۔ آپ اس دنیا میں پہلے شخص نہیں ہیں جس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہو، یہ سب کے ساتھ کبھی نہ کبھی ہوتا ہے۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک دن میں اس شخص سے شادی کروں گا، لیکن ہمیشہ ہوتا وہی ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو کچھ لوگ جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ جب آپ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو آپ اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں، آپ اپنے ایمان اور اللہ سے تعلق کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، تو اس طرف مت جاؤ۔ تو حضرت یوسف کے بھائی بھی ان سے حسد کرتے تھے، انہیں قتل کرنا چاہتے تھے، مگر بڑے بھائی نے کہا نہیں، بس اسے کہیں دور پھینک دو۔ سوچو تو صحیح، وہ تمہارا اپنا بھائی ہے، ایک انسان ہے، اور اوپر سے خوبصورت معصوم بچہ بھی ہے۔ جب ہم کسی پیارے بچے کو دیکھتے ہیں جو ہمارا نہیں ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا میں اس بچے کو اپنا سکتا ہوں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ تو ان بھائیوں نے کہا اسے کہیں پھینک دو۔ پھر اس بچے کے ساتھ کیا ہوا؟ ان لوگوں نے اپنے والد سے جھوٹ بولا اور کہا ابا جان اسے کل ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم کھیلیں گے، مزے کریں گے اور اس کی حفاظت بھی کریں گے، ہم اسے واپس لے آئیں گے۔ حضرت